टी20 वर्ल्ड कप کرکٹ کے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ افغانستان اور جنوبی افریقہ کا ٹی20 ورلڈ کپ کا یہ میچ مختصر ترین سیمی فائنل ثابت ہوا۔ میچ کا فیصلہ 124 گیندوں میں ہو گیا۔ افغانستان نے 71 اور جنوبی افریقہ نے محض 53 گیندیں کھیلیں۔ افغانستان کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 56 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی، جبکہ جنوبی افریقہ نے ایک وکٹ پر 60 رن بنا کر میچ جیت لیا۔ اس سے پہلے 2014 میں سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کے سیمی فائنل کا فیصلہ 203 گیندوں میں ہوا تھا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے امریکی کانگریس میں منظور ہونے والی قرارداد پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی کانگریس میں پاس ہونے والی قرارداد کو پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکی قرارداد کے جواب میں پاکستان نے بھی قرارداد کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان میں ہونے والے گزشتہ عام انتخابات میں دھاندلی اور بدعنوانی کا الزام عائد کرتے ہوئے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ عدت میں نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجھوکا نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا کی سزا معطلی پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دن 3 بجے فیصلہ سنانے کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ 25 نومبر سن 2023 کو خاور مانیکا نے سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پینل کوڈ سیکشن 34 496 اور 496 بی کے تحت درخواست دائر کی تھی، جس کے بعد 16 جنوری کو عدت میں نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ 25 جون کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، جبکہ کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت 2 جولائی تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ ہندوستان کی صدر نے آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نئی حکومت کی آئندہ 5 سالہ مدت کے لیے روڈ میپ پیش کیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق صدر مملکت دروپدی مرمو نے پارلیمنٹ میں اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہوئے 18ویں لوک سبھا کے نو منتخب اراکین کو مبارکباد پیش کی۔ ہندوستان کی صدر نے کہا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا الیکشن تھا۔ تقریباً 64 کروڑ ووٹروں نے جوش اور ولولے کے ساتھ اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جموں کشمیر سے بھی اس الیکشن کی ایک بہت ہی خوشگوار تصویر سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے اور تیسری سب سے بڑی معیشت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ صدر مرمو نے اپنے خطاب میں پیپر لیک کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پیپر لیک کے واقعات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور مجرموں کو سخت سزا دینے کے لیے پرعزم ہے۔ مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر دروپدی مرمو نے کہا کہ حکومت نے پی ایم کسان سمان ندھی کے تحت ملک کے کسانوں کو 3,20,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم فراہم کی ہے۔ دوسری جانب سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے صدر کے خطاب پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر ہندوستان 5ویں بڑی معیشت ہے اور تیسری بڑی معیشت بننے جا رہا ہے تو ملک کے کسان اس قدر پریشان کیوں ہیں اور ملک کا نوجوان بے روزگار کیوں پھر رہا ہے اور ہر طرف اتنی مہنگائی کیوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کہانی سنانے سے ہمارا کسان خوش نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہندوستانی فورسز اور عسکریت پسندوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے کہا ہے کہ پولیس نے بدھ کی صبح جب تلاشی مہم شروع کی تو انہیں 3 عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔
جس کے بعد آپریشن شروع کیا گیا اور کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے انکاؤنٹر میں سیکورٹی فورسز نے تینوں عسکریت پسندوں کو مار گرایا۔ پولیس نے بتایا کہ انکاؤنٹر ڈوڈا ضلع کے گندوہ علاقے کے بجاد گاؤں میں صبح تقریباً 9:50 پر شروع ہوا۔ ایک افسر نے دعویٰ کیا کہ گاؤں میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر پولیس، CRPF اور فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ شمالی غزہ پر صہیونی حکومت کے ہوائی حملوں میں 8 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شہر رفح پر بھی حملہ کیا ہے۔ جارحہ صہیونی حکومت گزشتہ 9 مہینے سے کوئی نتیجہ حاصل کیے بغیر غزہ پر اپنے جارحانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور روز بروز ملکی اور غیر ملکی بحرانوں میں دھنستی چلی جا رہی ہے۔ صہیونی حکومت نے اس مدت میں غزہ کے عوام کے خلاف بڑے پیمانے پر جارحیت، قتل عام، تباہی و بربادی، جنگی جرائم، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی، امدادی اداروں پر بمباری اور اس علاقے میں قحط اور بھوکمری مسلط کی ہے، لیکن اسے ابھی تک اپنے کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے اپنے ایک فوجی کی ہلاکت اور 17 فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج نے کہا ہے کہ جنین میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ میں اس کا ایک فوجی ہلاک اور 17 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے بھی ایک رپورٹ میں شہر جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی مزاحمت کے درمیان گھمسان کی لڑائی کی خبر دی ہے۔ شمالی کوریا نے ملٹیپل وار ہیڈز میزائل کا کامیاب تجربہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ دعویٰ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ادھر جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا کامیاب میزائل تجربہ کرنے کا دعویٰ دھوکہ اور مبالغہ آرائی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان نے شمالی کوریا کے اس میزائل تجربے کی مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں انتخابی مہم ختم ہو چکی ہے اور کل جمعے کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جس کے لیے سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ انتخابات سے پہلے پورے ایران میں عوام میں بہت جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ ایران میں آج صبح انتخابی مہم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ایران کے الیکشن کمیشن کے ترجمان محسن اسلامی نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ انتخابی مہم کی مدت ختم ہونے کے بعد کوئی بھی امیدوار اب اپنی انتخابی مہم نہیں چلا سکے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابی مہم پر پابندی کا اطلاق ہر سطح پر ہوگا، خواہ وہ جلسے اور جلوسوں کی شکل میں ہو یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ہو۔ ہر طرح کی انتخابی مہم قانونی طور پر آج صبح ختم ہو چکی ہے۔